اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صف کی آیات گزشتہ دن 103 سے لے کر 111 آیات تک ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آج انشاءاللہ تعالی آیات 112 سے آگے جتنا ہو سکے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے سن لیجئے آیات 112 کا ترجمہ۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی، وہ ایک نبی صالحین میں سے۔ آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 85-86 سال کے عمر تک بے اولاد رہے، اللہ کے سامنے خلوص کے ساتھ اولاد کے طلب کا سلسلہ جاری کیا، اللہ سے مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً حضرت اسماعیل کو عطا فرمایا 86 سال کی عمر میں۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ آپ کے ہاتھ بٹانے کے جب لائق ہو گئے تو آپ کو خواب کے اندر بار بار اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے اس کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کر لیا۔ اس میں آپ کی قربانی، بیٹے کی صبر، استقامت سابقہ آیات میں بیان ہوا۔ آگے اس آیات میں دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا اور وہ آگے جا کر نبی بن جائے گا۔ یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اگرچہ اس مقام پر بعض مفسرین اور مورخین کا کچھ اختلاف بھی پایا جا رہا ہے کہ بعض مورخین اور بعض مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ قربانی حضرت اسحاق کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ اسماعیل کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دونوں طرف سے ان دلائل کا جب موازنہ کیا جاتا ہے اور تاریخی روایات کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے جو دلائل ہیں
وہ کچھ بھاری اور مضبوط معلوم ہوتے ہیں، اور عوام کے زبانوں میں بھی یہی جاری ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اگرچہ اسحاق علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے اس کے نبی ہونے کی بات بتا دی ہے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اس سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق کو برکت دے دی۔ ومن ذریتہما محسن و ظالم، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے یعنی نیکوکار ہے، وظالم لنفسہ مبین، اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ ایک بار آیات کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ اس سے اور اسحاق کو برکت دی، اب ان دونوں کی ذریت میں سے، اولاد میں سے کوئی نیکوکار ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ یہ تو آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس سلسلے میں تاریخی روح سے کچھ اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اصل میں اس فقرے سے اس پوری مقصد پر روشنی ڈالی جاتی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں کی نسل سے دو بہت بڑی قومیں پیدا ہوئے، اسماعیل اور اسحاق کی نسل میں۔ ایک بنی اسرائیل، جن کے گھر سے دنیا کے دو بڑے مذاہب یہودیت اور نصرانیت نکلے، بنی اسرائیل سے، اور انہوں نے روئے زمین کے بہت بڑے حصے کو حلقہ بگوش بنایا۔ دوسرے بنی اسماعیل کی اولاد، جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدا و پیشوا تھے، اور اس وقت مکہ معظمہ کے قبیلہ قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم رتبہ حاصل تھا۔ نسل ابراہیمی کی ان دونوں شاخوں کو جو کچھ بھی بلندی نصیب ہوا، وہ حضرت ابراہیم اور ان کے دو عظیم المرتبت صاحبزادوں کے ساتھ انتساب کی بدولت ہوا ہے۔ ابراہیم کے دو اولاد اسماعیل اور اسحاق کی طرف انتساب کی بدولت ان کو یہ عظمت حاصل ہوا ہے، ورنہ دنیا میں نہ معلوم ایسے کتنے خاندان پیدا ہوئے ہیں اور گوشہ گمنامی میں جا پڑے ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاندان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زرین کارنامہ سنانے کے بعد ان دونوں گروہوں کو یہ احساس دلاتا ہے، یہودیت، نصرانیت اور بنو اسماعیل کو، کہ تمہیں دنیا میں جو کچھ شرف نصیب ہوا ہے، حاصل ہوا ہے، وہ خدا پرستی، اخلاص اور قربانی کی ان شاندار روایات کی وجہ سے ہوا ہے جو تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو جو برکت عطا فرمائی اور ان پر اپنے فضل و کرم کی جو بارشیں برسائے، یہ کوئی اندھی بانٹ نہ تھی، بس یوں ہی ایک شخص اور اس کے دو لڑکوں کو چھانٹ کر نواز دیا گیا، بلکہ انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ اپنی وفاداری کے کچھ ثبوت دیے تھے، کچھ قربانی پیش کیے تھے۔
اور ان کی بنا پر وہ ان عنایات کے مستحق بنے تھے جو ذکر کیے گئے۔ یہ عنایات ویسے بیٹھے بٹھائے نہیں ملے ہیں۔ اب تم لوگ محض اس فخر کی بنا پر کہ تم ان کے اولاد ہو ان عنایات کے مستحق نہیں ہو سکتے ہو۔ فخر سے کچھ نہیں بنتا ہے کہ ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، ہمارے باپ دادا اولیاء تھے، ہمارے باپ دادا بڑے تھے۔ اس فخر سے کچھ نہیں بنتا ہے، بلکہ عمل سے بنتا ہے، کارکردگی سے بنتا ہے، قربانی سے بنتا ہے۔ اس مقام پر ایک بات یاد آ گیا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ فخر کچھ کام نہیں دے گا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، حضرت علی کی بیوی ہوں، حسن حسین کی ماں ہوں۔ یہ فخر کچھ نہیں دے گا، جو کچھ تمہیں دے گا تمہارے اعمال تمہیں دیں گے۔ پیدر من سلطان بوت کہنے سے کچھ نہیں بنے گا، بلکہ حاصل کیا ہوگا؟ اپنی محنت، اپنی قربانی سے انسان کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کسی شاعر کا کہنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری۔ عمل کرو گے آپ کی یہ زندگی قیمتی بن جائے گا، فضول اس کو ضائع کرو گے پھر تو رائیگان چلا جائے گا۔ تو یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ بنو اسماعیل کے اولاد کو بھی، اور اسی طریقے سے جو بنی اسرائیل سے جو شاخیں نکلی تھی یہودیت نصرانیت، ان کو بھی کہا کہ فخر سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ جیسا وہ قرآن کے ایک مقام پہ آیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو جواب دیا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ، اللہ نے کیوں عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا ہے تمہیں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تم ایک عام انسان ہو۔ فخر سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون نیکوکار ہے اور تم میں سے کون ظالم ہے، ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اسی کے مطابق تمہارے حق میں ہم فیصلہ دیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیز کام نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔